بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیاوی امور میں عقل سوزی ہے اور آخرت کے معاملے میں غور کرنے سے عقل باغ و بہار بنتی ہے۔ دنیا کے جتنے کام ہیں ان میں عقل کھپانے سے عقل خراب ہوتی ہے، عقل برباد ہوتی، عقل ڈبل عقل بن جاتی ہے، کبھی ادھر گھوم رہے کبھی ادھر گھوم رہے کبھی ادھر گھوم رہی ہے، اور وہ عقل بندے کو سیدھا نہیں ہونے دیتی۔ اور آخرت کے معاملے میں غور و فکر کرنے سے جب بندہ آخرت کے معاملے میں توحید کے مطابق یکسو ہو کر کہ جو ہوگا اللہ کی مرضی، یکسو ہو کر غور و فکر کرے گا، پھر ہر کام سے بے نیاز ہو جائے گا۔ دنیاوی امور میں پھڈے لینا وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس میں عقل جو ہے نا وہ خراب ہوتی ہے۔ آخرت کے معاملے میں عقل، کیونکہ جو یہاں پر آپ نہیں کر پائیں گے وہاں پر اللہ کے ہاں اجر پائیں گے۔ یہاں پر جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہتر سے بہترین ہونا چاہیے۔ تو فرمانے لگے جب عقل کی پیداوار کے باغ، جب عقل کی پیداوار کے باغ و جنگل کی طرف رخ کرو گے تو اس جنگل سے دین کے نکتے سنو گے اور تمہاری عقل تر و تازہ رہے گی۔ کتنی مٹھیاں گلاں کہتی ہیں۔ جب عقل کہاں ہوتی ہے؟ دماغ میں، ٹھیک ہے جی، دماغ میں عقل ہوتی ہے، کنی کو ہوتی ہے؟ تھوڑی کہ زیادہ؟ جتنی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ٹھیک ہے، ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے۔ جب عقل کی پیداوار میں جیسے کھیتی بوتے ہیں نا تو پیداوار بڑھتی ہے، کہتے ہیں عقل کی پیداوار کے باغ و جنگل، جہاں پر عقل اگتی ہے، تو جب عقل کی پیداوار کے باغ و جنگل کی طرف رخ کرو گے کہ ہمیں عقل حاصل کرنی، جیسے آپ یہاں پر عقل حاصل کرنے آئے کہ یار ایسی عقل مندوں سے مل کر عقل تیز ہوتی ہے، عقل مندوں سے مل کر عقل تیز ہوتی ہے۔ عقل مند بندہ جو تجربے کی گھاٹی سے گزرا ہوتا ہے وہ ایک ہی نقطے میں کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ کل کا میں نقطہ کیا بتایا تھا؟ محبت یہ ہے کہ بیٹا باپ کو، ہاں، بیٹا باپ کو پیار کرے، تو یہ ہے عقل کی بات، نقطے کی بات۔ باپ بیٹے سے پیار کرے تو اس کا تو حق بنتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اللہ کریم بندے سے پیار کرتا ہے، یہ ڈن ہے۔ بندہ اللہ سے پیار کرے تو اللہ کو کتنا پیار آئے گا۔ بندہ اللہ سے پیار کرے تو مزہ تب آتا ہے، بندہ اللہ کے راستے پر چلے تو مزہ تب آتا ہے۔ ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے۔ باتوں سے ہی بندہ اندر صاف ہو جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو یہاں پر سمجھا جب عقل کی پیداوار کے باغ و جنگل، کہ جہاں پر عقل پیدا ہوتی ہے نا ادھر کی طرف رخ کرو گے تو اس جنگل سے دین کے نقطے سنو گے اور تمہاری عقل تر و تازہ رہے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ پریشانی کے ایام میں بھی، مصیبت کے ایام میں بھی، اگر کوئی کہہ دے او یار حوصلہ تے کر، جیسے میں نے آگے بھی کئی دفعہ کہا کہ 2003 کی بات ہے کہ میں اداس سا بیٹھا سرکار کے روزے کے پاس، اس وقت مطلب کہ یہ سامنے روزہ ہے، ادھر میں بیٹھا ہوا تھا، بابے ادھر بابے جبرائیل ادھر ہے، بابے بلال کی طرف میں بیٹھا ہوا تھا، تو ادھر اداس بیٹھا ہوا تھا۔ تو میرے ساتھ ایک حاجی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں حاجی صاحب کچھ سمجھ نہیں آ رہی، وہ کہندے انہوں نے گل کیتی، انہوں نے کہ یار گل سن، اللہ دے گھر دعا منگو اللہ قبول کرے یا نہ کرے، اے سونے دا گھر ہے، ایتھے دعا منگو دعا قبول ہوندی ہے۔ اچھا، ان کی بات نہ مجھ پر اثر کر گئی۔ اس کے بعد کوئی کام پڑتا نا تو میں اینجی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پہ کر دوں، اس کا کام بن جاتا تھا، اس کا کام بن جاتا تھا۔ جس میں ایک مثال دیتا ہوں، وہاں پر ایک رانا لڑکا تھا، تو وہ ہمارے لیے نا ویسے ہی کیا کہتے ہیں کوا وکوا پکڑ کے لانا کرنا وہیں سے ہی، تو ہمیں اچھا لگتا تھا، محبت کرتا تھا۔ اور جہاں پر بھی ہم گئے تھے نا جن کے ختم پر، اس کا بھائی وہاں پر پہلے نوکری کرتا تھا، امتیاز نام تھا،
ہم اس کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے، میں اور اکرم بھائی نے اس کی طرف ٹھہرے ہوئے تھے. تو وہ خود جو تھا باہر سوتا تھا، ہمیں اندر اس نے سلایا ہوا تھا، لیکن اس نے قربانی دی ہوئی تھی ہمارے لیے. تو اس کے ساتھ یہ رانا لڑکا تھا، اس کی ٹرانسفر ہو گئی قسیم میں کہ بھائی تم وہاں پر چلو، یہاں پر تمہارا کام کوئی نہیں ہے. اور میں کہنا یار چنگا بلا تراویاں پڑھدا پیسہ اتنے سکون دینا لگا سا، میں روزے اتنے گزارنا چاہتا سا، اور میری ٹرانسفر ہو گئی. میں تو نہیں جانا چاہتا؟ کہتا نہیں. میں کہ سرکار نہیں جانا چاہتا، نہیں مہربانی کرو نا. عشاء کے وقت وہ آیا، کہندا وہ کہندے سن کہ اتنے جنریٹر نہیں ہے گا تو چلا جا. جنریٹر مل گیا، ہوں میں اتنے کام کراں گا. مجھے اسی وقت مطلب کہ دل کھل گیا نا کہ یار ایسے ہے. اکرم بھائی نے کہا واپس جانا ہے. میں کہا میں پوچھ لینا سرکار، میں کہا سرکار سے واپس جانا چاہتے ہیں، ساری ٹکٹوں کا بندوبست ہونا چاہیے. اسی گئے تو واقعی ٹکٹ کا بندوبست ہو گیا. کہندا صحیح ہوں رہن نہ دئیے. میں کہا دوبارہ کہہ دینے ہیں، آج کل چل دی ہو دوبارہ کہہ دینے ہیں. مطلب کو ایسے دل کھل جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے محبت کے بازار میں نا، جب دل کھل جاتا ہے نا تو پھر بندے کو روشنی نظر آتی، پریشانی نظر ہی نہیں آتی. کہتے کوئی پریشانی نہیں. اور جب بڑے کو مان جو لیا جائے بڑا تو پھر پریشانی رہتی نہیں ہے، کانفیڈنس لیول ہی بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ دنیاوی امور میں عقل سوزی ہے اور آخرت کے معاملے میں غور کرنے سے عقل باغ و بہار بنتی. اور ہمارا حساب کتاب بھی عقل کی وجہ سے ہونا ہے. کنی عقل ہے تیری، اس مطابق تیرا حساب کتاب ہے. جب عقل کی پیداوار کے باغ و جنگل کی طرف رخ کرو گے تو اس جنگل سے دین کے نقطے سنو گے اور تمہاری عقل تر و تازہ رہے گی. قرآن پاک میں جتنے اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرتوں کے بیان کروائے ہیں، قدرتوں کہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا سے ان کی امت نے کہا، کافر امت نے کہا ہم تمہیں مان لیں گے، شرط یہ ہے کہ ہمارے سامنے تم اس پہاڑی کی طرف اشارہ کرو اور اسی پہاڑی کھلے، اس کے اندر سے اونٹنی نکلے، بڑی سی اونٹنی نکلے، اور نکلنے کے بعد اسی وقت بچہ جنے، اسی وقت بچہ پیدا کرے اور بچہ بھی اس کے برابر ہو جائے. اس طرح انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا بعد کہتے اس طرح مان لیں گے نبی. انہوں نے پتہ ہی ہو نہیں سکتا. جب انہوں نے دعا کی تو اسی وقت یہ کام ہو گیا. نچاروں کو ماننا پڑا. یہ میں نے کیوں بات سنائی آپ کو؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنی قدرتوں کا اظہار جو قرآن پاک میں فرمایا ہے، اس کا مطلب ہے وقت گزرا نہیں، اب بھی وہی وقت ہے. اگر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اشارہ کر کے اس ستون سے بھی مانگے گا مل جائے گا. بلکہ ستون سے مانگے گا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اذن سے آپ اس سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. کوئی اللہ کریم نے جو کام بتایا ہے نا، اس سے ماورا نہیں ہو سکتا، پیچھے نہیں ہو سکتا. آپ جب محبت کرنے کی انتہا پر پہنچ جائے گا نا، آپ کو ہر جگہ ہی وہی چیز نظر آئے گی. ایک مثال دیتا ہوں. ایک دوست مجھے کہنے لگا، کہندا یار سلطنت تیرے نال تو سانو ملیا کوئی نہیں، تے ہر جگہ تے تیریاں گلاں یاد آندیاں نے. کہندا خواب بھی تیرے ہی آندے نے، کی کریے، ستے بھی ہونے تو ہی نظر آنا. میں کہ بابا تین محبت ہو گئی یار، ایسی ادھر ہوتے. ایک دوست سے ایک دوست نے کہندا یار میں مردم بیزار ہو گیا، بندیاں نوں ملن تے دل نہیں کردا. کتنا ملیے؟ کہندا نہیں تو بیمار لگنا، کوئی نہ تین کوئی مسئلہ آ گیا جی وجہ نہ تو بندیاں کو ذرا دور ہے گئے. ہم وہ آپس میں نا مجھے اپنی ڈسکشن سنا رہا، میں ہنسی جاواں. کہندا ہستا کا تو پیا. میں کہ دونوں ڈاکٹر کٹھے ہوئے نے، وہ بھی ڈاکٹر کوئی نہیں، تو بھی ڈاکٹر کوئی نہیں. میں کہ گل سنو، ایڑی باغو بہار ہوندے نا پیسے نال ہوندی ہے، تہاڈا پیسہ رکیا پیا. میں کہ جتوں تہاڈا پیسہ مل جائے گا باغو بہار اپنی ہو جائے گی. میں کہ بندہ پھر مردم مزاج نہیں رہتا، کہتے میں دسنا تو صحیح ہے نا میں کسی کو لانا ہے. میں کہ پیسہ رکیا ہے تہاڈا مسئلہ ہے، جدوں پیسہ مل جائے گا تہاڈا مسئلہ حل ہو جائے گا. الحمدللہ. میں کہ سارے معاملے ایسے. میں کہ رب کی کرنیاں دیکھیں کہ اللہ کریم نے فرض کرے تو 2 کروڑ مل جاتا ہے تو پھر پاگل نہیں ہو جاؤ کتنے لاواں کی کرا.
دماغ چلنا شروع ہوئے گا میں کی کرا. اللہ تعالیٰ پیسہ دے کے بھی نا بندے نے گھمائی رکھتا ہے, بندہ لگا رہتا میں یہ کرنا, میں یہ کرنا, میں یہ کرنا, میں یہ کرنا, لگا رہتا. جدو مک جاتا پھر کہنا ہوں کی کرنا. ٹھیک ہے, میں اب بھی سوچتا ہوں مثال کے طور پر ہم بھی کسی کو کچھ دیتے ہیں نا تو وہی سوچتا ہوں کرنا کی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نا اتنا ہی دیتا ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے, تھوڑا تھوڑا کر کے. انشاءاللہ کام سارے ہو جاتے ہیں, کوئی رکتا نہیں ہے, سارے ہو جائیں گے. لیکن ویسے ایک بات کی ہے کہ جو مردم بازار نے وہ اس لیے مردم بازار ہو جاتے ہیں کہ ایک بندہ لڑکا میرے پاس آیا تو کہنے لگا میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں. میں کہا پھر کہتا محبت ایسی تھی کہ میں پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا میں نے اس سے شادی کرنی ہے. وہ شادی جو تھی اس کے باپ نے غصے میں آ کر اس کی شادی کسی اور جگہ کر دی. اب اس کی ایک بیٹی بھی ہے. میں کہا پھر رشتے دار تھے, کہتے ہم ایک جگہ اور پھر ملے ہیں. کہتے وہ اپنے خاوند کو خوش نہیں تھے. میں کہا تو کی جاننا ہے؟ کہتے میں تو شادی کرنا چاہنا. میں کہا بات سن بیٹے کیا کر رہا ہے. میں کہا محبت جسم سے نہیں روح سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر تم اسے خوش دیکھنا چاہتے ہو وہ جہاں پر بھی ہے اسے کہو تمہیں ضرورت کیا میں وہ پوری کر دیتا ہوں, رہو اس کے ساتھ. اس کو چھوڑو آ کر اپنے پاس. میں کہا تمہیں پتہ ہے کتنے بندے مارو گے تم, ماں کے اوپر کیا گزرے گی, اس کے باپ پر, وہ جو بچی اس نے پیدا کی ہوئی ہے ساری زندگی اس پر کیا گزرے گی, وہ کیا سوچے گی. میں کہا نا ایسا نہ کرو, تمہاری سوچ غلط ہے. کہتا میں ہر نماز میں روتا ہوں, میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے. میں کہا یہ بات ٹھیک ہے. میں کہا حضور کی حدیث پاک ہے اگر کسی کو مجازی عشق ہو جائے اور وہ اس عشق میں اسے کینسر ہو جائے, بی پی آئی ہو جائے, شوگر ہو جائے, مر جائے, شہادت کا درجہ پائے گا, لیکن اس طرف نہ جائے. مر جا, میں تیرا رونا بڑا چنگا لگے گا, رو. گل لیلا دی تیری ہے گی, گل تو اللہ تعالیٰ تین روندا دیکھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, میں کہ اس لیے میں تمہیں اخلاقی طور پر بھی اس معاملے میں سپورٹ نہیں کر سکتا. اور کوئی معاملہ ہوتا تو میں کرتا, لیکن اس معاملے میں میں تمہیں سپورٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. تو فرمانے لگے اس راہ عشق میں, حماد نظر نہیں آ رہا, ادھر آگے آگے بیٹھ. اس راہ عشق میں, اس راہ عشق میں اپنی شان و شوکت کو ترک کر کے شیخ کے تابع بن جاؤ. اپنی شان و شوکت ختم, اپنی شان و شوکت ختم. اس کا یہاں تک ہوتا تھا مفہوم ذاتی طور پر, کہنے دو. اس راہ عشق میں اپنی شان و شوکت کو ترک کر کے شیخ کے تابع بن جاؤ. جو شخص کی اتباع نہیں, جو شیخ کی اتباع نہیں کرے گا اس میں عیب ہی عیب ہوں گے اور وہ پاک روحوں کو زخمی کرے گا. بڑی ڈونگی جی گل کی تھی انہوں نے, سبحان اللہ, بڑی ڈونگی جی. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نا, مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. میں نے صوفیزم کو یہیں تک رکھ چھوڑا ہوا کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ نہیں ہیں وہ صوفی نہیں ہے. اے سارے چلے اتنے رہیے نا جے, اے سارے مراقبے, سارے ذکر اتنے رہیے نا جے. اگر تسی اس چیز تے اتنے قابو نہ پایا, اور جس بندے نے اس چیز تے قابو پا لیا تو وہ کون ہے؟ اسے تزکیہ نفس کر لیا, وہ غصے کو بھی کنٹرول کر چکا ہے, وہ حاسد بھی نہیں ہے, وہ کینہ پرور بھی نہیں ہے, وہ متکبر بھی نہیں ہے, وہ انا والا بھی نہیں ہے, وہ عجب والا بھی نہیں, وہ لڑے گا نہیں, کیونکہ اس مسلمان میں وہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے, اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہیں. غصہ آتا ہے تو لڑائی ہوتی ہے, ادھر غصہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تکبر کرے گا تو, حسد کرے گا تو, اس لیے وہ اظہار ہوگا ہاتھ سے یا زبان سے. جب یہ دونوں کنٹرول میں تو اندر والی چیز کنٹرول میں ہے, جب یہ نہیں کنٹرول میں تو اندر والی چیز بھی کنٹرول میں نہیں ہے. اس لیے غصہ تب آتا ہے جب اندر کنٹرول نہیں ہے, جب اندر کنٹرول ہے پھر غصہ کم ہو جاتا ہے. یہاں پر اس نے میں اس راہ عشق میں, اس راہ عشق میں اپنی شان و شوکت کو ترک کر کے شیخ کے تابع بن جاؤ. ٹھیک ہے نا. اس راہ عشق میں خسارہ کس کا ہوگا؟ ایسے بندہ ہی جانتا ہے, سر نہیں جانتا. جس نے سر چلا گیا پھر بندہ چلا جاتا ہے. حالے تھوڑا جڑا یہ مینار کھڑا ہے نا, یہ حالے تمہیں زندہ ہی رکھے گا, فکر نہ کرو. لیکن راہ عشق میں بندہ ہی جانتا ہے, کیونکہ بندہ بندگی چاہ جاتا ہے.
لیکن سر چلا گیا تو پھر تو کہانی ختم ہو جانی ہے. دینا سر ہی ہے ہم نے انشاءاللہ تعالی, دینا سر ہی ہے. جو اس کے سامنے سر جھکے نا اور کٹے نا, وہ سر ہی کیسا. اس لیے اس کے لیے جب جیئیں گے تو سر بھی کٹے گا, سب کچھ ہوگا. تو جے شیخ کی تباہ نہیں کرے گا, اس میں عیب ہی عیب ہوں گے اور وہ پاک روحوں کو زخمی کرے گا. ایسے شخص کی زندگی سے موت بہتر, تاکہ روح کو ایسے ناپاک جسم سے نجات مل جائے گی. ٹھا کر کے ماری انہوں نے چنڈ, اور کتنی زبردست بات کی. کوئی سمجھ آئی؟ سمجھاتا ہوں. کہتے ہیں کہ بڑوں کی اتباع کرنی چاہیے, اپنے بزرگوں کی پیروی کرنی چاہیے, ان کی بات پر چلنا چاہیے. اگر نہیں چلیں گے, اپنی مرضی چلیں گے, تو ہم میں عیب پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے, نقص پیدا ہوں گے. نقص کی وجہ سے ہم اچھے لوگوں کو بھی زخمی کریں گے, ان کی روحوں کو زخمی کریں گے. کیونکہ زبان میں ہڈی نہیں ہوتی, لیکن سر توڑ دیتی. لگتا ہے سامنے سیدھا بیٹھا, بیٹھا نہیں ہوا, بیچارہ زخمی ہے تیری وجہ سے, تجھے محسوس نہیں ہو رہا. کہتے ایسے شخص کی زندگی سے موت بہتر ہے, تاکہ روح کو ایسے ناپاک جسم سے نجات مل جائے. یہ جسم جب مان ہی نہیں رہا اللہ کی, تو روح تو ناپاک ہے نا. کیونکہ جب جسم غلط کرتا ہے تو اثر کس پر پڑتا ہے؟ ظاہر ناپاک ہے تو باطن بھی ناپاک ہے, وہ بدرو بن جاتی ہے, روح نہیں رہتی. اس لیے ظاہر کی پاکی, ظاہر کی پاکی آپ کو نماز پڑھواتی ہے. جیسے آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں, ظاہر پاک ہو گیا نا, دھل گیا, منہ صاف ہو گیا, اب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, ظاہر کی پاکی آپ کو نماز پڑھاتی. اس لیے کہا گیا کہ اگر ظاہر پاک نہیں تو روح نہ پاک ہے, اگر ظاہر بھی پاک ہے تو روح بھی پاک ہے. باطن کا اثر ظاہر پر ہوتا ہے اور ظاہر کا اثر باطن پر ہوتا ہے, دونوں ہی لازم ملزوم ہے. جیسا کہتے ہیں نا کہ ظاہر با شرع باطن با خدا, ظاہر کے شرع کے مطابق چلے تو باطن اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. اور ساری کہانیوں میں اصل یہ ہوتا ہے قرآن و سنت کو سمجھنے والا ہو, قرآن و سنت کو سمجھنے والا ہو. اور جب قرآن و سنت کو سمجھنے والا ہوگا تو اس کا معاملہ کچھ اور ہوگا. مجھے یاد آیا نا کہ افتخار بھائی ہے نا, عرس پر گئے, اور اس پر جانے کے بعد وہاں انہوں نے پیر مرشد کے دربار پر عرض کی, یا اللہ بزرگاں سے صدقے نا میرا مکان کوئی نہیں ہے, مکان ہی دعا دے. انہوں نے دعا کر دی. اور جب ہم اس کا نواز کا بنا رہے تھے نا, تو اس نے آ کر کہا کہ میرا ایک دوست ہے یا واقف کار ہے, وہ کہتا ہے یار تیرے سائیں دوسرے مکان بنا کے دینا, تینوں کیوں نہیں دیندے؟ انہوں نے کہا میں بھی تھوڑے پیسے پا دینا تے وہ بھی پا دین تے مکان بنا دینے ہیں. انہیں آ کے میں کہ تینوں پتا ہے میں اگے کنا پھنسے ہاں, میں کہ چل انج کر لینے ہیں, اس طرح کر لیتے ہیں کہ زمین کا میں پتہ کر لیتا ہوں. میں نے بات کی, انہیں کہا ٹھیک ہے. میں کہ اینے عرصے تک مل جانے کے پیسے, کہتا ٹھیک ہے. میں کہ زمین ساڑی مکان بنا لیا, اسے 2 لاکھ دیا, کشری کمیٹی نکلی, انہیں اتنے بنا کر اسے ٹائم ہی مہینے 2 مہینے جا کے اندر وڑ گیا. انہوں نے کہا دیر ہونی نہیں چاہیے. اچھا بعد میں عرفان بھائی کو کہنے لگا, کہتا میں تے اتنے دعا کی سی, انہوں نے مرشدہ نے اپنے پتر کو کام کروا چھڑیا. گل سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے نا. یہی بات ہوئی, وہ شاہد کے پیسے پھنسے ہوئے تھے نا, کہ میں نے دعا میں کہ یا اللہ دا کام ہی بنا دے. جب وہ کام ہو گیا نا تو کہتا سائی جی جزاک اللہ. میں کہ یار گل سننا, اسی دعاواں کریے, اسی پورا کریے. یعنی ہم ہی کرے اور اسی پورا کریے. میں پھر انہیں واقعہ سنایا, میں کہ انہیں بھی یہی کیا سی کہ کام ہوتے سی کروا سی دیتا. میں کہ تو ہی ہے کام بھی ساڈے تے پاتا تے اسی کام کروان والے بھی بن کے. میں کہ یار تسی تے تہاڈی تے موجاں لگی ہیں کہ پیر آپ ہی سارے کام کروائی جائے. اور کئی دفعہ مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ کسی کے پاس ایک دوست بھی نہیں ہوتا جو اس کی مدد کر. ساری زندگی میں بیٹے کسی کے پاس ایک دوست بھی نہیں ہے جو اس کی مدد کر دے. ایسے دوست بھی کوئی نہیں ہوتے. ایسے تو کنے بڑے بڑے کام کر چڑھتے نا, انہوں کو ایک دوست بھی نہیں ہوتا کہ یہ مدد کر دے. یہ اللہ کی مہربانی دیکھیں. تو اب بات سمجھ میں آ گئی
जिस्म नापाक हो तो रूह नापाक है, रूह नापाक हो तो वो दूसरों पे को भी नापाक करती है, जहमी करती है, ठीक है। अच्छे मशवरे नहीं देती, बुरे मशवरे देती, इसलिए वो जहमी करती है। अगर रूह नापाक है तो अच्छे बंदों को वो हौसला नहीं देगी, अच्छे बंदों से लड़ेगी। तो रूह नापाक है ना। आपने जब देखा होगा कि जिस वक्त इंसान दीन पर चलने की कोशिश करे तो जितने बेदीन हैं या दुनियादार है उससे लड़ेंगे, और हाल दाढ़ी रखना वक्त है और रह जा हाल नहीं रखनी, ऐसी बातें करें। क्यों? वो नापाक हैं बेचारे, वो उसको पाक होते देख नहीं सकते, इसलिए उनका और उनका फड्डा पड़ जाएगा। वो उसको जहमी करते जाएंगे और वो जहमी होकर भी शेरों की तरह चलता रहेगा कि नहीं चलना है भाज इधर ही, मैं नहीं किसी को सुनता। और अल्लाह के रास्ते पर चलने के लिए फिर सुनना है, इधर दी तो उधर दी नहीं सुनना, बस चलना है, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी कह लें। अक्सर व बेशतर लोग झूठ बोलते हैं, और जब झूठ बोलते हैं तो इसलिए दाढ़ी नहीं रखते कि यार झूठ बोलते हैं तो फिर क्या लोग कहेंगे। मैंने जो महसूस किया कि लोग क्या कहें, वो बाढ़ में जाए लोग तेन तद भी नहीं छड़नगे। तुम्हें तो चाहिए कम अज कम अपना उल्लू तो सीधा रखो, जाहिर बाशरत तो रखो, बातन बखुदा खुद ही हो जाओगे। तो फरमाने कि ऐसे शख्स की जिंदगी से मौत बेहतर है ताकि रूह को ऐसे नापाक जिस्म से निजात मिल जाएगी। फिर आगे समझाया, कहते दीवाने से, दीवाना कौन होता है? दीवाना कौन होता है? दीवाना कौन होता है? अम्मा, दीवाना कौन होता है? प्यार करने वाला नहीं बेटे, दीवाना पागल होता है। प्यार करना अलग अमल है, दीवाना होता है किसी का दीवाना पागल, इसके पीछे पागल हो गया, प्यार करने वाला नहीं होता, ठीक है ना। दीवाना पागल, फ्रेंजी, ठीक है ना। इसलिए दीवाना पागल को कहते हैं। कहते दीवाने से हथियार छीन लेना अदल और नेकी है। वो देखो होने मार देगा, पागल है। दीवाने से हथियार छीन लेना अदल है और नेकी है। ये बच्चे हमारे नकली पिस्तौलों से खेलते हैं, अगर वो कभी असली पकड़ लें, पागल है, बच्चे हैं, मार देंगे। इसलिए इनके पास होनी नहीं चाहिए, इनसे छीन लेनी चाहिए, पता नहीं रखना चाहिए, एवं भी नहीं फड़ानी चाहिए फड़ के दे, बल्कि इनको रोकना चाहिए कि बेटे तेरा अमल ही नहीं है, ये हमें ये काम करना ही नहीं है। जो बंदा जो बेटे सोचता है ना कि नहीं हालात हैं जिन्हें हमें करना चाहिए, याद रखिएगा वो अपने हालात के दायरे में जो देख रहा है वो सब झूठ है। जिस वक्त तू अपने जरूरत के मुताबिक काम करेगा ना, तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं आज तक हथियार नहीं रखा कि पिस्टल मेरी जेब में होना चाहिए, भाजी कले इधर आते जाते, जरूरत ही कोई नहीं। क्या जरूरत है हथियार रखने की? बदमाशी करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। हथियार होने नहीं चाहिए, हथियार होने नहीं चाहिए। हथियार हो, हमारा सबसे बड़ा हथियार दुआ है। हमारा सबसे बड़ा हथियार दुआ है कि जहां पर ना बस चलता हो, क्या या अल्लाह मेरा बस नहीं चलता, और दुआ सबसे बड़ा हथियार है। तेरे नबी ने फरमाया मेरा मसला हल कर, ठीक है जी। तो इसलिए कहा गया दीवाने से हथियार छीन लेना अदल और नेकी है। अगर दीवाने के हाथ में तलवार रहेगी तो वो बहुत नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए सीट भी उसको मिलनी चाहिए, रुतबा भी उसको मिलना जो उसका अहल है। जो अहल नहीं दूसरों को जख्मी करेगा। अक्सर और बेशतर आप देखेंगे जो ऊंची पोस्टों पर लगे होंगे ना, वो सारे के सारे हवस के मारे लोग होंगे। वो लगते ही आकर इसलिए पैसा कमाना है। जज क्यों बनेगा? अदल करने के लिए। वकील क्यों बनेगा? अदल करने के लिए। डॉक्टर क्यों बनेगा? मरीज बचाने के लिए। कोई एक शोबा बता दे जो ये कहता हो कि मैंने इसलिए शोबा ज्वाइन किया है ताकि मैं लोगों के काम आ सकूं, मैं इस तरह करना चाहता हूं। कोई एक होंगे, मैं नहीं ये कहता, लेकिन ओवरऑल मैं एक मिसाल देता हूं। ये हमारा जो अवैस है, इसके पास लोग आते हैं, कहते भाई आप हमें रेफर करें केस। मतलब हमसे वो क्या होता है, नहीं वो होता ना जो टेस्ट कराने के लिए, कहते टेस्ट के लिए बंदे भेजें, आपको हम इतने % दे देंगे। उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, हाँ ऐसा कर सकता हूं
کہ جو اہل ہو غریب ہوگا نا میں آپ کو بھیجتا ہوں اسے لیس کر دیں. کہتا ڈاکٹر ہی نہیں کرن دے گا بھاجی, تسی اپنی گل کرو, تسی کھانا کچھ کھاؤ. کہتے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, میں تو دیکھوں گا کہ یار جو بندہ اہل ہے میں بھیج دیتا ہوں, اس کے پیسے کم کر دیں رپورٹ کے, اس کے ٹیسٹ کے. اب بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ وہ یہ لوگ ہوں گے کہ جو اس شعبے میں کام کر رہے ہیں, وہ آئے جس طرح مرضی تھے لیکن آ کر انہوں نے اچھا پرفارم کیا, اچھا پرفارم کیا. یہ بیسٹ ہے کہ ہم اچھا پرفارم کریں, لیکن بہت کم شعبے ایسے ہیں جس میں لوگ اس لیے انٹر ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے محلوق کے لیے کام کرنا. مثلا میں خود ہوں تو میرا شعبہ ہی پیری مریدی ہے, لیکن میرا پیری مریدی شعبہ مطلب کہ جو میرے پاس آ رہا ہے اسے علم دینا ہے, حکمت دینی ہے, دنائی دینی ہے, اس کا تزکیہ نفس کرنا ہے, وتواصوا بالحق کے وتواصوا بالصبر کی بات کرنی ہے, اس کو پاؤں پر کھڑا کرنا ہے کہ اب جا کے تم نے لڑنا ہے معاشرے میں. لڑنا تم نہیں ہے, لیکن تم جب اپنے قابل ہو جاؤ گے تو پھر جا کے لڑو گے نا, کچھ سمجھو گے تو لڑو گے نا. اور لڑنا کیسے؟ جیسے میں بچے کو سمجھا رہا تھا, ایک اینگل بدل کے. ہر بندہ یا ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا, ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا. اگر کوئی لڑ پڑتا ہے تو وہ اسے لڑ پڑتا ہے. ہم نے اپنی لڑائی پر نہیں, اپنی پڑھائی پر توجہ دینی ہے. ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس میں لڑائی نہیں, کیا ہے؟ پڑھائی. لڑائی کی طرف توجہ نہیں دینی, پڑھائی کی طرف توجہ دینی. اگر کوئی لڑ رہے ہیں اس سے نکل کے اپنا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے نا دانیال؟ کس کی طرف توجہ دینی ہے؟ پڑھائی کی طرف. کوئی لڑتا ہو یا ایسے کرتا ہو اسے دامن بچا کے نکل جانا. کسی سے دوستی یاری رکھنی نہیں اس طرح کی. اگر ہو سکے تو پڑھے لکھے لوگوں کو دوست بنائیں, جو پڑھ رہے ہوں ان سے مشورہ لے کے میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں. آپ ان کو چنیں جو پڑھنے والے بچے ہوں. تو یہاں پر کہا گیا کہ اگر دیوانے کے ہاتھ میں تلوار رہے گی تو وہ بہت نقصان پہنچائے گا. نہ اہل کے ہاتھ میں علم و مال اور مرتبہ ایسا ہی تباہ گنا ہے جیسے ڈاکو کے ہاتھ میں تلوار. وہی بات جو بھی میں نے کی کہ اوپر نااہل بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے تباہی تباہی. جس وقت اہل آ کر بیٹھ جائیں گے پھر تباہی نہیں ہوگی. ہم نے دیکھا ہوگا ہماری آئینی ترمیم یہ 27ویں ہے, یہ 28ویں ہے, یہ 29ویں ہے, 30ویں آ جائے گی. اصل یہ ہے کہ یہ بدلتی رہیں گی وقت کے ساتھ, اور ہر کوئی اپنے مطلب کے لیے ان کو استعمال کرتا رہے گا. جو ہمارے لیے ترمیم ہے یا آئینی ترمیم ہوتی نہیں, ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں. اس میں ترمیم ہے ہی نہیں. جب قرآن و سنت کے مطابق رہیں گے ترمیم کیسی؟ ترمیمیں بنانے کی ضرورت ہی نہیں. جو قانون ہے لاگو کر دیں, کام ختم. اس لیے آئینی ترمیم سے کچھ نہیں بنے گا. بنے گا اس وقت جب آپ قرآن و سنت پر چلیں گے, ورنہ ہر کوئی وقت کے ساتھ آ کر 5 سال بعد 10 سال بعد چینج کر دے گا. کہتے ہیں ہمیں اب اس کی ضرورت ہے, جس کا مطلب ہے لوگوں نے بنائی ہے, اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بنائی. جب اللہ اور اس کے رسول نے بات بنانی ہے پھر کام بن جانا انشاءاللہ. اگر دیوانے کے ہاتھ میں تلوار رہے گی تو وہ بہت نقصان پہنچائے گا. نہ اہل کے ہاتھ میں علم و مال اور مرتبہ ایسا ہی تباہ کن ہے جیسے ڈاکو کے ہاتھ میں تلوار. بد اصل انسان ہر چیز کا غلط استعمال کرے گا. بد اصل انسان ہر چیز کا غلط استعمال کرے گا. جہاد کو اسی لیے جائز قرار دیا گیا ہے کہ دنیا کے دیوانوں کی طاقت کو ختم کر دیا جائے, تاکہ لوگ تباہ اور گمراہ نہ ہو سکے. جان اور تن کو جدا کرنا گویا ان کے ہاتھ سے تلوار چھین لینا. کتنے مزے نہ گل سنائی تو سمجھ آئیے کیا فرمایا. کہتا ہے جہاد کو اس لیے جائز قرار دیا گیا ہے کہ دنیا کے دیوانے جو دنیا میں رہنا چاہتے ہیں اور اللہ کو نہیں ماننا, دنیا کے دیوانوں کی طاقت کو ختم کر دیا جائے. حضور نے ارشاد فرمایا جب تک تم لا الہ الا اللہ نہیں کہو گے میری تلوار سے محفوظ نہیں رہو. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اسلام کو نافذ کرنے کے لیے گردنیں اڑا دی جائے. لوگ تو کہتے ہیں نہیں ہلاک سے اسلام پھیلا ہے, دونوں ہی کام ہے بیٹے, اہلاک بھی ہے, قانون اصول بھی ہے. اس لیے اسلام تلوار سے بھی پھیلا ہے. اور جب ہم نے کیا کہتے ہیں جہاد کرنا ہے, وہ اس لیے نہیں کرنا کہ لوگوں نے حملہ, ہم نے اب اس لیے کرنا کہ اسلام کو پھیلانا ہے. اسلام کو پھیلانے کے لیے بھی جہاد کرنا پڑے گا, کیونکہ جو لوگ غلط ہیں اس سے پہلے وہ آپ پر حملہ کریں, آپ سارے ان کو حملہ کر دیں. اگریسو لڑائی لڑ رہی ہیں, ڈیفینسو لڑائی نہیں لڑنی. دیکھو کیسی ہے, جیسے اہل تشیع جماعت ہم پر حملہ کرتی ہیں, ہم نے ان پر حملہ کر دینا. جواب دو جواب دو جواب دو. 10 سالوں میں ان کو کھوکھلا کر دو, ان کو سمجھ آ جائے کہ پالا کسی اور سے پڑا ہوا.
دیکھو ہمارا بھی دماغ کام کرتا ہے، ہم نیا نیا نقطہ بنا لیتے ہیں، ایک ہی چیز کو 10 رنگ میں دے دیتے ہیں، نقطہ ایسے ہی سمجھ میں آتا ہے، تو چھوڑنا نہیں ہے. ہمارے ہاتھ میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے تلوار دے رکھی ہے، نظر نہیں آتی پر گردن کاٹ دیتی، نظر نہیں آتی گردن کاٹ دیتی ہے. تو یہاں پر بڑی اچھی بات سمجھائے گی کہ جہاد کو اسی لیے جائز قرار دیا گیا ہے کہ دنیا کے دیوانوں کی طاقت کو ختم کر دیا جائے تاکہ لوگ تباہ اور گمراہ نہ ہو سکے. جان اور تن کو جدا کرنا گویا ان کے ہاتھ سے تلوار چھین لینا. پھر آگے سمجھایا. بڑا مستقل مزاج بچہ ہمارا، یقین مانو کوئی ایک دن نہیں گزرتا جس میں یہ ایسی حالت میں نہ ہو. اتنا مستقل مزاج بچہ ہے، نہ وہ باز آتا نہ میں باز آتا ہوں. اتنا مستقل مزاج بچہ ہے کہ ہر درس میں سویا ہوا ہوگا. کتنا مستقل مزاج بچہ ہے. ویری گڈ، تیری مستقل مزاجی پہ قربان جاؤ. نہ تم باز آتے نہ میں باز آتا ہوں. نہیں یقین مانے مستقل مزاج بچہ ہے. بیٹھ، یہ کیسی بات ہے کہ بیٹھ جاتا ہے. شاید شاہ صاحب دا اثر نہ ہو گیا ہوتے انہیں کدھر دیکھنا لیتا ہے. ایک اور بڑی اچھی یاد ہے، وہ تھوڑا ہلے ٹھلا ہے، وہ ہلے انجن کرتا پہ اتنے کھڑے رہتے ہیں، انجن نہیں کرتے بھائی، ستے بھی ڈولتے نہیں گے. مطلب کہ یہ نا پی ایچ ڈی کر لیتی کہ ڈولتے نہیں ہونے گے. وہ ڈولتا اس میرے پہ والے کمزور ہے، لیکن تیری مستقل مزاجی پہ قربان جاؤں. نہ زمین جنبش نہ جنبش گل محمد. اللہ کچھ رکھے. دیکھو ناغا نہیں کرتا، آ جاتا ہے، آگے بیٹھ بھی جاتا ہے، لیکن اپنے معاملے میں پکا. الحمدللہ. ایک اور بڑی آگے دیکھیں کتنے مزیدار بات ہے، واصف سمجھانی ہے مجھے آپ نے. جب تک برے آدمی کے ہاتھ میں ذرائع نہ تھے اس کے عیوب عیب چھپے ہوئے تھے. کیا سمجھ آئی؟ جب تک برے آدمی کے ہاتھ میں ذرائع نہ تھے، کوئی ذریعہ نہ تھا، ٹھیک ہے، اس کے عیوب چھپے ہوئے تھے. سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ آپ کے پاس فیس بک کی دنیا، آپ وہاں پر فوٹو پوسٹ کرتے ہو، کوئی چیز شیئر کرتے ہو، جو بھی کرتے ہو. اب جو آپ وہ ذریعہ استعمال کر رہے ہیں، اب لوگوں کو جو پتہ لگے گا یہ کون ہے. آپ اچھا کریں گے تو اچھا ہے نا، برا کریں گے تو برا ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ جب تک برے آدمی کے ہاتھ میں ذرائع نہ تھے، ہر وہ چیز جو وہ اس سے ایکسپوز ہوتا ہے، جب تک برے آدمی کے ہاتھ میں ذرائع نہ تھے اس کے عیوب چھپے ہوئے تھے. پتہ ہی نہیں سی کی کرنے والا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ذریعہ ہی نہیں تھا، اس لیے پتہ نہیں لگتا تھا. اچھا ہی ہوگا. فرض کریں کوئی ہمارے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں تو نہیں پتا ہوتا کہ کون ہے. جب اس کے ہاتھ میں کوئی چیز آتی ہے اور اس کا استعمال کرتا ہے تب پتہ چلتا ہے یہ کون ہے. اس لیے انہوں نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ جب تک برے آدمی کے ہاتھ میں ذرائع نہ تھے. فرض کریں اس کے ہاتھ میں کیمرہ ہو، تصویر کھینچتا ہو، کس لیے کھینچنا چاہتا ہے؟ ویسے وقتی طور پر سوچ لیں کس لیے کھینچنا چاہتا ہے؟ ایک یادگاری کے لیے بندہ کھینچنا چاہتا ہے. چلو یار یہ میں یاد کروں گا، یہ ہمارے پوائنٹ وائز ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. پھر وہی سوال کرو کہ بھئی کس لیے کھینچنا چاہتا ہے؟ ہمیشہ رکھے گا اس کو؟ ہمیشہ نہیں رکھے گا تو کیا کرے گا؟ فرض کریں ایک بچہ ہم نے پالنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے روزانہ کی ایک تصویر کھینچے تو کتنے ہوں گے سال میں؟ 365 دن. 365 دنوں کے بعد آپ اس کو اس کی زندگی سکھا سکتے ہیں کہ پتر اینج ہویا سی تیرے میں. اگر 1 منٹ کی ویڈیو روزانہ کی بچے کی بنائے پیدائش سے لے کر 365 دن، اور 365 دن کی اس کی ویڈیو کا کلپ اسے 5 منٹ میں دکھا دیں اینج ہویا سی، تو اینج کر کے اتنے دن بعد اے ہویا، اتنے دن بعد اینج کر کے تم پالیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، انہیں پتہ لگے وہ پلیا کس طرح. تو اس لیے جب تک برے آدمی کے ہاتھ میں ذرائع نہ تھے اس کے عیوب چھپے ہوئے تھے. وسائل کا برے ہاتھوں میں آ جانا گویا سانپ کا سوراخ میں سے نکل پڑنا ہے.
یہودیاں کو اسلحہ آ گیا کتنا تباہی برباد کر دینا, برے نے نا, انہوں اسلحہ دے دیو, افغانیاں اسلحہ دے دیو تو کی کرنے گے, مسلمانوں لڑیں گے, انہوں نے انجی کرنا ہے, انہوں نے اسلحہ دے دیو بس. ٹھیک ہے, اس لحاظ سے وسائل کا برے ہاتھوں میں آ جانا گویا سانپ کا سوراخ میں سے نکل پڑنا ہے. جب نادان اور جاہل شاہ بن جائیں تو اس کے کارندے سانپ اور بچھو بن کر لوگوں کو کاٹتے ہیں, کیونکہ اتنے بیٹھے ہوتے ہیں. پھر تمہیں کہہ کہ سرکار سانو دسو حکم دیو, تمہیں بندے پھڑ کے لیا کے دیں گے. تو دیکھیں نا, غلط بندے نے ایجنٹ رکھے ہوتے ہیں, ایجنٹ گھیر کر کے لیا, میں تمہیں سانپ کو لے جانا, میں تیرا کام کروا دینا. وہ سانپ اور بچھو ہی تو ہوتے ہیں جو اپنے کام واسطے گھیرتے ہوتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے جب نادان اور جاہل شاہ بن جائے تو اس کے کرندے سانپ اور بچھو بن کر لوگوں کو کاٹتے ہیں. خود یہ شاہ بھی تباہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی تباہ اور رسوا کرتا ہے. نااہل بادشاہ بخل کرے گا اور کسی کو کچھ نہیں دے گا, اور اگر یہ دے گا تو نااہلوں اور غیر مستحقوں کو دے گا. میں اب اس پر تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں. ہماری شادیوں پر خسرے ناچیں, کنجر ناچیں, گانے لگے, سب کچھ ہو, کہاں پر ہم نے لگایا پیسہ؟ نااہل ہیں ہم اس کے اہل ہی نہیں تھے. اور اب ہم یہ شادی کرنے کے بعد کہتے ہیں ایماندار تو ہونا چاہیے نا. یار یہ جو اولادیں ہم پال رہے ہیں جب یہ دیکھیں گی تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے ہاں اس سے دگنا کرنا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک بندہ میرے پاس آیا, اس کا کاروبار ڈاؤن ہوا تھا, تو مجھے کہنے لگا میں نے 3 بہنوں کی شادیاں کی ہیں, بڑی دھوم دھڑکے سے کی ہیں, ایک رہ گئی, اب میرا حالات بڑے خراب ہیں. تو میں پھر کہنا میں مکان قرضے تے رکھ کے نا, گروی تے رکھ کے پھر شادی کراں گا دھوم دھڑکے نہ, نہیں تو کی کہے گی. اب وہ تباہی کے دہانے پر خود ہی چڑھ رہا ہے. وہ یہ نہیں کر سکتا یار میں 3 دی کر دیتی, چوتھی دی رام نہ کردا. تم نے 3 کی بھی کیوں کی تھی؟ ہمارا سارا پیسہ تو وہ کھا گئی. تم نے کیا کیا؟ اسی پیسے کا استعمال اچھا کیا جا سکتا ہے, اسی پیسے کا استعمال اچھا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر عمران کے پاس پیسے پڑے ہوں, پیسے پہ میں کہے پیسے دے, میں انہوں استعمال کر کے وہ پیسے واپس کر دا, وہ پیسے نا میں استعمال کیتا اچھا کر لیتا نا, وہ کچھ گیا لیکن ان ثواب تو ہوئے گا. کیوں؟ اس کام دا کہ پیسہ سرکٹ ہی آیا, کیسا سرکولیشن ہی آیا. ایسا سرکولیشن کم ہو گیا, ان نہیں پتہ لگا ہویا کی, ان پیسہ واپس چلا گیا لیکن ان ثواب مل گیا. کو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ پیسہ پاس رکھنا کوئی بات نہیں, پیسے کا استعمال بہت اچھا ہے, پیسے کا استعمال بہت اچھا ہے. جیسے اس کے اکاؤنٹ میں پڑے رہے سن ثواب ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے نہیں, اچھی بات ہے. ایک بندہ میرے پاس 1 کروڑ روپے رکھ گیا, کہتا یہ ادھر میں نے کل دینا. میں کہا ٹھیک ہے رکھ دو. شاپر میں میں گنڈ مار کے رکھ لیتا, میں کوئی کہا نہیں. اچھا میرے دل پر اثر ہی نہیں ہوتا کروڑ روپے, اثر ہی نہیں ہوتا کہ 1 کروڑ روپے 10 کروڑ بھی ہے میرے سے اثر نہیں ہونا. الحمدللہ الحمدللہ کہ نہیں ہوتا. کیسی اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی نعمت ہے کہ پیسے پاس پڑے ہوں, اثر ہی نہیں ہوتا. خیال بھی نہیں آتا اس میں سے لے لیا جائے, خیال بھی نہیں آتا پیسے بدل لیتے جان. یعنی پیسے کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ 5-5 ہزار دے رکھ کے 1 لاکھ دے گڈی رکھ دو, سمجھے گا نا. یہ بھی نہیں آتا. پیر پہاڑی جان زہر ہے, سانپ ہے, بچھو ہیں, لیکن یہ ہمیں فائدہ کیا دے رہے؟ جو اس میں رکھ کے گیا, جب وہ ہمارے پاس رکھ کے گیا اس نے ہمیں امین اور صادق بنایا. اب وہ سانپ اور بچھو نے ہمیں کیا بنایا؟ صادق اور امین ہے یار. پیسہ نہیں کھاتا, الحمدللہ, اللہ کی مہربانی. نہیں, اور ڈر بھی نہیں لگتا. وہ ڈرا ہوا تھا, کہتا مجھے مشکوک بندے پیچھے لگے تھے, میں کرا کرتے کچھ نہیں, ایسے کچھ نہیں, الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں. تو اس لحاظ سے جو باتیں ہو رہی تھیں, نااہل بادشاہ بخل کرے گا اور کسی کو کچھ نہیں دے گا, اور اگر دے گا تو نااہل اور غیر مستحقوں کو دے گا. تو اس لیے میں نے بات سمجھائی, ہمارا مال بیٹے نااہل پہ نہیں لگنا چاہیے, مستحق لوگوں پہ لگنا چاہیے. دیکھو ہمارے پاس پیسہ آتا تو ہم کہتے ہیں یارو بیچارے عمرہ رہ گیا سی, انہوں 8 لاکھ دے دیے یار, اور سارے یارو تیرا رشتے دار لگتا ہے, وہ خیر ہے, انہیں کی کیتا ہے, پاگل نہ ہوں, سارا دل آ گیا ہوتے یار, سارا دل آ گیا, دینے نے دیتے ہیں.
बेचारा उमरा करने से रह गया, 4 सीटें उसकी ज़ाया हो गई। तो हमने कहा यार ये किहड़ी गल है, तेरे प्यो ने साडा बड़ा अच्छा निभा किया सी यार, अज साडे वालों सही, ताकि एहसास तो होए ना कि नेकी ज़ाया नहीं होती, किसी वक्त भी नेकी ज़ाया नहीं होती। जलीलों को बाइज्जत बनाएगा और इज्जत वालों को जलील करेगा। नहल वो उसको इज्जत और रुतबा और मनसब समझता है, हालांकि वो इसके लिए कुआं है। समझो कि वो मर्तबा कुएं में गिर गया, उसको खुद सलीका ना था तो दूसरों को क्या सलीका सिखाएगा। जिस तरह जाहल बादशाह के हाथों मुल्क तबाह होता है, इस मरदूद शेख के हाथों दीन बर्बाद होता है। जरा पीर मरदूद है, रद्द किया है, जो कुरान और सुन्नत पर नहीं, उससे दीन बर्बाद होता है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं अपना अंदाजा इसलिए बेटे करता हूं कि जो मैंने आप लोगों को सिखाया ना वो बिल्कुल हक है। जो चीजें मैंने आपको सिखाई हैं अकायदे अहले सुन्नत बिल्कुल हक है। जो फर्क बताए हैं सऊदी अरब खिलाफत उस्मानिया के बिल्कुल हक है। जो देवबंदी और बरेलवी के दरमियान फर्क बता दिया बिल्कुल हक है। यानी मैंने आप लोगों को जो तालीम दी है और दर्जा बदर्जा दी है उसमें मैं गलत नहीं। आपको पीर की निशानियां 4 बताई बिल्कुल हक है। मैंने आप लोगों को नजर दी है जिससे दूसरों को परख सकें। यानी तुम ब्लड प्रेशर आयला भी दिता तो क्या करना, इंज करके चेक भी कर सकते हो। तुम चेक करना भी सिखाया, मैं थर्मामीटर का बुखार चेक नहीं हो जाता। ऐसे मेरा तुसी मेरी गल्लां दे उत्ते दूसरों टेस्ट कर सकते हो ठीक है कि नहीं है। और अगर मैं गलत करांगा मैं भी टेस्ट हो जाऊंगा। कहने क्या ऐसे कितना ऐसू टेस्ट तो मैं भी हो जाऊंगा ना, इसलिए मैं अब गलत नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है। इस तरह मरदूद शेख के हाथों दीन बर्बाद होता है। वो खुद राह तरीके से नावाकिफ है तो उसके मुरीद तो बर्बाद ही होंगे। वो मुरीदों से कहता है कि आओ तुम्हें मुशाहदा हक करा दूं, हालांकि उसने खुद भी मुशाहदा तो दरकरार परछाई भी नहीं देखी। ऐसे ही ना, मैं कभी क्या मुशाहदा हक करवाना, मैं कभी करामता की गल की ओहदा गल है कि अल्हम्दुलिल्लाह साडे अगे पिछे फिर दियां अल्हम्दुलिल्लाह। साडे काम किहड़े रुकदे ने, साडे काम को रुकदे ने। देखो ना 50-60 लाख का प्रोजेक्ट शुरू किया है, काम रुकना कोई वही है ना, मजा नहीं आता। साडे सामने ही है ना, प्रोजेक्ट को नहीं रुकते, चलते रहते हैं। जिहदा मतलब है वे कि असी जिहड़े आ दूसरे को खराब करने वाले नहीं है। साडे नाल आपे करामत होंदी, तू कर शुरू, असीं कर देंगे तेरे पिछे। मेरे तो घर वाले कहते हैं कि तू काम हाथ मैंने सानू दसना सबब किहड़े किहड़े बने सन, किन्ने किन्ने तुसीं कह तो देंदे हो अल्लाह तवक्कल है, वो अल्लाह तवक्कल कोई तो शामिल होया होगा। मैं कहता हूं बस पेड़ गिनना नहीं, वो अंब खाना होनी चाहिए। तुहानू की लेना देना किहड़ा किहड़ा शामिल होया सी, क्योंकि उन्हां दी अखां ना खुलियां दी खुलियां रही नहीं, होया की सी उन्होंने किसी को यकीन ही नहीं आता होया की है। देखो मैं फर्ज करो कहदा ए बंदा शामिल सी, की होएगा? मजा है कि उहदा अमल ही अल्लाह दे हां कबूल होए, यही काफी नहीं। तो सदे की जरूरत है, उन्होंने जरूरत है कि आपे दस देगा, दसे मैनू की जरूरत है। उन्हें जरूरत है कि सही वो आपे दस देगा ना, मैंने तो कोई जरूरत नहीं, मैनू की जरूरत है दसन दी, आपे दसे ते दसेगा तो मैं कहूँगा हाँ किता सी, केड़ी गल है। मजेदार काम है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने इतनी खुशियां दी हैं, दोस्तों की सूरत में, घर वालों की सूरत में, बच्चों की सूरत में, इतनी खुशियां दी हैं कि बयान से बाहर है। 99% तो हम खुशियों में रहते हैं। वो आज मेरी वो पोती थी ना, वो रिड़न लग पई, कमरे च बाहर आई ना बिल्ली की तरह, मैं कोई रिड़न लग पई है, वाह वे बिल्ली है। जरा अजीबो गरीब खुशी होती है कि रिड़दी हो पई है तो खुश दादा होंदा पिया कि मेरी जी वो पोती रिड़न लग पई है, वाह भाई वाह, कल चलन लग पेगी। ठीक है ना, अगे फिर वो होर जिम्मेदारियां, लेकिन बंदा वो जिम्मेदारी नहीं दे रहा, अज का मजा ले रहा। कहता अज तो मजा लईए ना, वो जिम्मेदारी देखी जाएगी, फिर कि गल है। जी पिछलियां सन वो भी गई चली जाएगी, कि रुकनियां ने। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके शेर नहीं है, आए गम जिधर से उधर गए, मेरे बिगड़े काम भी संवर गए। ठीक है ना, तो साढ़े किहड़े काम संवरने नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह
ساڈے سب دا توکل اللہ دی ذات ہے, ساڈے کام انج کر کے بننے, پتہ نہیں لگنا اچھا ہویا سی انج. میں اپنے آپ تو سارا کچھ لینا جی بھاجی, کیونکہ میرے نال جو ہوتا ہے نا, میں کہتا تہاڈے نال بھی وہی ہوئے ان شاء اللہ تعالیٰ. ساڈا کوئی کام رکے نا, اللہ تعالیٰ لیے اسباب پیدا کرے, مہربانیاں کرے, اللہ تعالیٰ نے رستے کھولے, مسائل تہاڈے حل فرمائے, کیونکہ وہ اللہ کی ذات اقدس ہے. تہاڈا سینہ روشن کرے, تہاڈی اکھاں چ کدی آنسو نہ آن, دنیاوی محبت پیدا نہ ہوئے, تہاڈی غرض و غایت صرف اللہ کی ذات ہوئے, کمال تہاڈے اندر پیدا ہوئے, سارے مسئلے ختم ہوندے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.